غوث اعظم کے نام سے نیاز کرنے والے، غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرنے والے کبھی یہ بھی سوچیں کہ اگر انہیں 10 سال ہو گئے ہیں غوث اعظم کی نیاز کرتے ہوئے، غوث اعظم سے اظہار محبت اس حال میں کرتے ہوئے، اس انداز میں کرتے ہوئے کہ وہ نیاز و فاتحہ کر کے اظہار محبت کیا کرتے ہیں، تو کبھی یہ بھی سوچیں اگر 10 سال سے وہ نیاز کر رہے ہیں، 20 سال سے وہ نیاز کر رہے ہیں، تو کبھی یہ بھی سوچیں کہ 10 سال میں 10 گناہ ایسے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں؟ کیا 10 گناہ ایسے ہیں جو وہ 10 سال میں چھوڑ چکے ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بدنگاہی ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگ کیے جا رہے ہیں، اور بزرگان دین سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سال میں ایک بار بس نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر لیا اور ہم بخشے گئے ہیں، اب نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، بس جو چاہو کرو، سال میں ایک بار نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر لو اور بس مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اللہ کرم فرمائے تو وہ یوں ہی معاف کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یوں ہی معاف کر دے، مگر نظام ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم کی ذات یہ وہ ذات ہے، جب آپ بچپن میں گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو 40 اشرفی دیتی ہیں۔ جب آپ قافلے میں روانہ ہوتے ہیں، راستے میں قافلے کو ڈاکو گھیر لیتے ہیں، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ ڈاکو سن کے چونک جاتا ہے، وہ اپنے سردار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ سردار ایک بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفی ہیں۔ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کر کے اس بچے کے پاس میں آتے ہیں۔ ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ کیا تمہارے پاس سچ میں 40 اشرفی ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہیں۔ جب آپ نے دکھایا تو وہ چونک گئے اور حیران تھے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے پاس اتنا مال ہے۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکوؤں سے تو مال چھپایا جاتا ہے، تم نے بتا دیا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب ہم سنیں غوث اعظم نے کیا کہا۔ یہ غوث اعظم کا ایک جملہ ہماری زندگی کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نیاز و فاتحہ کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس جملے پر بھی غور کریں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سنو، میری ماں نے مجھ کو یہ وصیت کی تھی بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی ماں کی اس وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کے بچپن کا دور ہے کہ جو غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کرنے والا جو سب سے پہلا گروہ ہے وہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے۔ تو غوث اعظم تو بچپن سے ہی ڈاکوؤں کو توبہ کرا رہے ہیں، اس کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو بدظن کر دیتے ہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کاروبار کرنے کے انداز سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہماری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں، اور لوگ ہم سے کاروبار کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم غوث اعظم کی محبت کا اظہار اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ان کے نام سے لنگر کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو ہم صرف اس پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غوث اعظم کی تعلیم کو فالو کیا جائے، ان کے کردار کو فالو کیا جائے، ان کے نقش قدم کو فالو کیا جائے۔ سچی محبت یہ ہے، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کی بات بھی مانتا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم غوث اعظم سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔